الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا ہے، غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ آج اسی ضمن میں مسند امام احمد کی ایک حدیث پاک سے ابتدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور المستدرک کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت ام ورقہ بن عبداللہ بن حارث کے لیے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام الشہیدہ رکھا۔ یہ ان خوش قسمت صحابیات میں سے تھیں جو قرآن کی حافظہ تھیں، قرآن پاک کی یہ حافظہ تھیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب غزوہ بدر کی طرف تشریف لے کے جانے لگے تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، آپ کیا کریں گی؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو مجاہدین زخمی ہوں گے ان کی زخموں کی مرہم پٹی کروں گی، میں بیماروں کی تیمارداری کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت عطا فرما دے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے فکر رہو، اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ حضرت ام ورقہ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے خاص طور پر حکم فرمایا تھا کہ تم گھر کی خواتین کو تبلیغ کیا کرو اور ان کی امامت کیا کرو۔ تو یہ گھر میں خواتین کی امامت بھی کیا کرتی تھی، اور ان کو مال غنیمت میں سے ایک باندی اور ایک غلام عطا فرمایا گیا، جن کو انہوں نے مدبر کر دیا۔ مدبر کیا ہوتا ہے جی؟ کہ مالک، آقا، یہ کہتا ہے کہ جس وقت میں مر جاؤں تو میرے بعد تم لوگ آزاد ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اقدس آیا، آپ کا دور خلافت آیا، ان دونوں نے حضرت ام ورقہ کو قتل کر دیا اور بھاگ گئے۔ اللہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اصلاں نال جنیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، بے نسلاں نال جنیکی کریے پٹھیاں چالنا چل دے۔ ہاں جی، اور نیچاں دی اشنائی کو نو فیض کسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا، جس کا نمک کھایا انہوں نے اسی کو شہید کر دیا۔ نمک کھا رہے ہو، تمہاری آقا ہے، ہاں جی، تم اس کی باندی اور غلام ہو، اور خدا کے بندے کیا تم نے ظلم و ستم کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا، پکڑو ان کو، ان دونوں کو پکڑو، اور قصاص کے اندر ان دونوں کو سولی چڑھایا جائے گا۔ پھر ان دونوں کو پکڑا گیا، ان کو پھر سولی چڑھایا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمانے لگے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، بالکل سچ، چلو بھائی شہیدہ کی زیارت کرنے کے لیے چلیں۔ پچھلی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا؟ احد پہاڑ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ چاروں زندہ ہیں، پہاڑ کے اوپر ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہے؟ تو ام ورقہ کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہیدہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر بھی ہے، دلائل نبوہ کے اندر بھی، اور بھی دیگر بے شمار محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ایک اور حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں سے، مسلم شریف کے اندر اور دیگر بے شمار محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور سوچا، آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا،
آپ مسجد میں نہیں تھے، میں نے آپ کو تلاش کیا، آپ عریس نامی کنویں کے منڈیر پر کنویں میں ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے گاؤں دیہات کے جو بزرگ ہیں نا جی، وہ کنویں کے کنارے ٹانگیں اندر لٹکا کے بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹوول ہے، ٹوول کی منڈیر پر ٹانگیں نیچے کر کے کنویں کی منڈیر پر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس باغ کے کنارے چلا گیا اور میں نے کہا کہ آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بن کے کھڑا ہو جاؤں، آج حضور کے در کا دربان بنوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دربان بن کے کھڑا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا ابو بکر۔ میں نے کہا ٹھہریں، ابھی میں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ بعض مرتبہ نا جی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خلوت کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ خلوت ہو نا جی تو غور و فکر کے اندر بندہ، تو انہوں نے کہا میں پہلے آقا جی سے پوچھ لوں، آقا جی اجازت دیتے ہیں تو پھر میں آپ کو اندر آنے دوں۔ آپ گئے، آپ نے آقا جی سے اجازت طلب کی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو آنے کی اجازت بھی دے دو، ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو۔ یہ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں حدیث، اس کو آنے بھی دو اور جنت کی بشارت بھی دو۔ تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے، منڈیر پر حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تو دائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کے اسی طرح منڈیر پر بیٹھ کے ٹانگیں انہوں نے کنویں کے اندر لٹکا دی۔ پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، پھر دستک ہوئی تو وہ تشریف لائے۔ پوچھا کون ہے؟ عرض کی عمر ہوں۔ فرمایا ٹھہرو میں حضور سے اجازت لے لوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا اس کو بھی آنے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دو اور آنے بھی دو۔ انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا جناب مبارک ہو، آپ کو حضور نے جنتی قرار دے دیا ہے۔ صدیق کو بھی جنتی، جنت کا ٹکٹ حضور جاری کر رہے ہیں۔ بے شمار صحابہ ہیں لیکن زیادہ تر معروف عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی 10 صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے ہیں جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر آقا جی نے جنت کی ضمانت دے دی۔ اس کائنات کی سچی ترین ذات میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ قرآن کہتا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو میں اس کو کہتا ہوں، یعنی زبان تو مصطفیٰ کی ہے، بول خدا رہا ہے۔ وہ بھی تشریف لائے، منڈیر پر بیٹھے، بائیں جانب بیٹھ گئے حضور کے ساتھ۔ کیا منظر ہوگا، ادھر صدیق یار بیٹھا ہے، ادھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، درمیان میں کملی والے جلوہ گر ہیں۔ ہاں جی کیا منظر ہوگا حضرت جی، کل قیامت والے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ ان یاروں کی یاری تو دیکھو یار، جب یہ حیات ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جب حیات تھے صدیق بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں۔ بعد از وصال آج 14 صدیاں گزر گئیں، آج بھی دونوں یار ساتھ ہیں۔ کل قیامت والے دن جب حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر کی طرف جلوہ گر ہوں گے، اسی طرح جس طرح حیات مبارکہ میں ادھر صدیق تھے، ادھر عمر تھے، درمیان میں حضور تھے، اسی طرح اس ہاتھ پہ یار صدیق ہوگا، ادھر عمر ہوگا، حضور میدان محشر کی طرف جلوہ گر ہو رہا۔ اتنی بڑی صحبت ملی ہے کسی کو، 14 صدیاں گزر گئیں، آج بھی یار دونوں ساتھ ہیں۔ ضمانت حضور دے کے جا رہے ہیں اور حیات مبارکہ میں ضمانت دے رہے جنتی ہو بھائی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ دونوں تشریف فرما ہو گئے، اس کے بعد پھر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو عرض کی میں عثمان ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھہرے میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کو جنت کی بشارت دے دو، ساتھ یہ بھی کہنا مصیبتیں بھی آئیں گی، فتنے بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، سب کچھ ہوگا لیکن صبر کرنا۔ قربان جائیں یار حضرت جی، ابھی یہ سالوں بعد ہونے والی باتیں ہیں، سال اشرے پڑے ہیں ابھی۔ حضرت سیدنا
ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت آنا ہے، عمر فاروق اعظم کا آنا ہے، اس کے بعد جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آنا ہے، اور حضور کو یہ بھی پتا تھا میرا یہ یار، میرا یہ خلیفہ کس طرح شہید ہوگا، مصائب آئیں گے، علام آئیں گے، فتنے آئیں گے۔ اس کو غیب کا علم نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ بھئی حوالے تو مضبوط ہے نا جی، اب بخاری شریف کھول کے دیکھ لیں، مسلم شریف کھول کے دیکھ لیں، نہیں تو میرے پاس آ جائے، میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ ان قریب واقعہ ہونے والے ہیں۔ اس وقت ایک شخص کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اس وقت ہدایت پر ہوگا۔ کہتے ہیں جی میں دوڑا، میں نے اس بندے کو پکڑ لیا، چہرے پہ چادر لی ہوئی تھی، میں نے ان کے سر سے چادر اتاری تو وہ تو عثمان ابن عفان تھے، میں نے حضور کی طرف چہرہ کر کے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندہ؟ فرمایا ہاں یہی بندہ ہدایت پر ہو۔ صدیق اکبر کی ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ امام الانبیاء، اللہ کا رسول، اللہ کے حبیب۔ صدیق اکبر کے ایمان کی گواہی حضور دے رہے ہیں، عمر فاروق اعظم کی ایمان کی گواہی حضور دے رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان کی گواہی حضور دے رہے ہیں، ان کو جنتوں کی بشارتیں حضور دے رہے ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ یار، وہ لوگ جو ان ہستیوں کو تبرہ کرتے ہیں، جو ان ہستیوں کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، ان سے بندہ یہ پوچھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جس وقت ان کے ایمان کی گواہی دے دی، جنتی ہونے کی گواہی دے دی، وہ تم اللہ کے بندے ان ذوات گرامیوں کے اوپر اعتراض کر کے کیوں جہنم کا ایندھن بن رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ حضرت جی اللہ کہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کئی آیات مقدسات حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئیں، کئی آیات مقدسات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت عمر فاروق اعظم نے مشورے پیش کیے، وہی آیات مقدسات بنا کر اللہ نے نازل فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں نا آقا جی میرا دل کرتا ہے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان قدمان مبارک کے اوپر نہ نماز پڑھوں، اس کو میں مصلی بناؤں، جہاں پر پیارے حضرت صدیق اپنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمان مبارک لگے، وہاں پر میری پیشانی لگے، میں اس کو مصلی بناؤں۔ لو جی قرآن کی آیہ مبارکہ نازل ہوگی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اب تو حفاظت کے پیش نظر اس کو شیشے کے اندر بند کر دیا گیا ہے، ورنہ جتنی خلقت اس وقت وہاں پر جاتی ہے، 40 لاکھ بندہ حج کرنے جاتا ہے، اور پھر رمضان شریف کا دورانیہ وہ الگ ہوتا ہے، حضرت جی وہ تو سارا گھس جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی آپ تشریف فرما ہیں، ازواج مطہرات اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رنگ نسل کا بندہ آتا ہے، اور کسی کی کیسی نظر، کسی کی کیسی نظر، آقا جی اگر آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دے دیں یا رسول اللہ تو بڑا اچھا ہو جائے۔ اللہ نے پردے کی آیات مقدسات نازل کر دی بے شمار مقامات پر۔ حضرت عمر فاروق اعظم، اچھا جب غزوہ بدر کی بات آئی، لوگ قیدی بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے مشورہ لیا، ہاں بھائی بتاؤ کیا کیا جائے ان کے ساتھ، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے، اب یہ قیدی بن گئے، کیا کیا جائے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ اللہ نے وہی فرمائی پیارے محبوب مشورہ تو مجھے عمر کا پسند آیا ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے، انہوں نے تیرے ساتھ جنگ کی، ان کو چھوڑا نہ جائے، لیکن پیارے محبوب تیرے یار صدیق کی بھی ایک رائے ہے، وہ بھی سن لیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر ایسا کیا جائے کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں،
جب ہمارے بچے پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں پھر ان کا معاوضہ پورا ہو جائے گا، ان کو پھر آزاد کر دیا جائے۔ پسند مشورہ عمر فاروق اعظم کا آیا، عمل یار صدیق کے مشورے پہ کروایا گیا۔ اب ایمان سے بتاؤ یار، جن کے مشورے بھی اللہ کو پسند آئے، جن کی رائے بھی اللہ کو پسند آئے، ان کے اوپر کوئی تان کرے یا ان کے اوپر کوئی اعتراض کر کے ان کو تبرہ کرے، ایمان سے بتاؤ یہ پھر چاند پہ تھوکنے کے مترادف نہیں؟ بھئی آج جس کی جنت کی ضمانت حضور دے کے جا رہے ہیں، جس کی جنت کی ضمانت امام الانبیاء علیہ السلام نے صدیق کو دی، عمر کو دی، عثمان کو دی، اب آج ان کے اوپر کوئی اعتراض کرے جی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے ظلم و ستم کیے، اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے، اپنی طرف سے روایتیں گھڑ کے، ہاں جی جس کا جو دل میں آتا ہے منہ میں بکی جا رہا ہے۔ وہ قرآن و حدیث کھول کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے صدیق یار کی کیا شان ہے، عمر یار کی کیا شان ہے، عثمان یار کی کیا شان ہے۔ ان بیچاروں کے نزدیک، ان کے تو بیچارے جو ذاکر ہیں وہ بسم اللہ صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں آپ ان کی کبھی اللہ معاف کرے بسم اللہ سنیں تو اللہ معاف، بسم اللہ لا حول ولا قوت، قرآن کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں نا جی کہ قرآن بھی ان پہ لانتے بھیج رہا ہوتا ہے، لے جا میرے مگر منحوسا کتنے میرے پیچھے پہ گئے، اتنے منحوس لوگ۔ یہ میرے آقا جی کریم علیہ السلام نے عثمان غنی کے بارے میں فرمایا یہ فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا۔ حضرت مرہ بن کعب کہتے ہیں میں دوڑا، حضرت سیدنا عثمان غنی نے اس طرح اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا، کہتے ہیں میں نے آپ کا چہرہ ننگا کیا، میں نے چہرہ حضور کی طرف، یا رسول اللہ یہ فرمایا ہاں یہ حق پر ہوگا۔ عثمان غنی کو تو حضور حق پر کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضالہ بن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی عیادت کے لیے میرے والد نے کہا کہ کاش آپ کی جگہ مجھے اجل آ جاتی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بیمار ہو گئے، یعنی اور طبیعت زیادہ ان کی سیریس ہو گئی، تو کہتے ہیں میں اور میرے والد گئے، تو میرے والد نے کہا کہ کاش پیارے علی آپ کی جگہ میں بیمار ہو جاتا، آپ کو کچھ نہ ہوتا، مجھے موت آ جاتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہو کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا میں مروں گا نہیں، ابھی مجھے موت نہیں آئے گی۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے علی تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو امیر نہ بنا دیا جائے اور تیری داڑھی خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس بیماری سے صحتیاب ہو گئے، اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو وہ شہید کیا گیا، ابو فیروز لولو، یعنی لولو فیروز نے، اس نے آپ کو، اس بدبخت نے آپ کو شہید کیا، نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے حضرت ابو فضالہ جنگ صفین میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ اب یہ ایمان سے بتائیے حضرت علی کی شہادت کی خبر کس نے دی؟ حضور نے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر کس نے دی؟ حضور نے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس نے دی؟ خبر کس نے دی؟ حضور نے۔ اب یہ ساری کی ساری حضرت جی غیب کی خبریں نہیں تھیں، یہ تو ابھی ہوا ہی نہیں تھا۔ آج جو ہم احادیث مبارکہ کھول کے بیان کرتے ہیں، کیا وہ غیب کی خبریں نہیں تھیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل حشر والے دن جو میدان محشر میں ہوگا وہ حضور نے ذکر نہیں فرما دیا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں حضور نے تو ازل سے لے کے ابد تک جو کچھ ہونے والا تھا حضور نے سب کچھ بتا دیا، جس نے یاد رکھا رکھا، جس نے بلا دیا بلا دیا۔ بابا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو احمد تو نہیں محبوب بنایا نا، محبوب کسی وجہ سے بنایا گیا نا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، ہر ایک نبی نے کہا۔ لیکن اگر ہم ان سے یہ پوچھیں آپ کا جو یہ دعویٰ ہے اس کی دلیل آپ کے پاس کوئی ہے؟ آپ نے کو آنکھوں سے دیکھا ہے؟
ہر ایک یہی کہے گا جی ہمیں وحی کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ زیادہ سے زیادہ موسیٰ کلیم اللہ علیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں نے اللہ سے کلام کر کے مجھے اللہ نے خود بتایا ہے، باقی سب کو معلوم ہوا تو وحی کے ذریعے معلوم ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ذریعے معلوم ہوا۔ حضرت جی کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے خدا کو دیکھا ہے، ایک ایسی ذات ہے جو یہ کہہ سکتی ہے لا الہ الا اللہ، میں نے اللہ کو دیکھ کے ایک مانا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے محبوب قل فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک اللہ ہے، حضور نے دیکھ کے مانا ہے جی۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے جب سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ہے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں ہمیں اس شخص کا پتہ ہے جس نے دیکھ کے ہمیں بتایا ہے اللہ ایک ہے، وہ ہے میرے سونے نبی کی قل هو اللہ احد۔ محبوب آپ کہو نا، کون آپ؟ دیدار کسی اور کو نہیں ہوا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بڑی شانوں والے جناب، ان کے قدموں کی جوتیاں میرے سر کا تاج، لیکن جو شان اللہ نے پیارے محبوب کو عطا فرمائی حضرت جی وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ رفعتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نماز پڑھ رہے ہیں جی، نماز پڑھتے پڑھتے یہ حاجی صاحب بھی گئے اور بھی یہاں پہ ساتھی جو حج پہ گئے، مکہ شریف کے اندر ایک مسجد ہے جس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں ہو گئی جی، دل میں خیال آ گیا یا اللہ قبلہ بدل جانا چاہیے، بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہونا چاہیے۔ نماز ہو رہی ہے، اللہ نے سونے کا پیارے محبوب پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، میں تیرا رب تو میرا محبوب، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ایسے حضور نے جب چہرہ انور اوپر اٹھایا نا تو رب کہتا ہے میں محبوب آپ کا چہرہ انور اوپر اٹھانا دیکھ رہا ہوں، کس وجہ سے ہے؟ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، محبوب قبلہ ہی بدلنا ہے نا، چلو ابھی بدل دیتے۔ حضور 2 قبلے آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ، 2 رکعتیں ایک قبلے کی طرف، جس یار کے خیال پر اللہ قبلے بدل دے اس یار کا مقام کیا ہو گیا، اس یار کے خیال پر اللہ قبلے بدل دے۔ مکہ شریف کیا اور کوئی دنیا نہیں تھی اور دنیا میں کوئی شہر نہیں تھے؟ مکے کو فضیلت کیوں ملی، مدینے کو فضیلت کیوں ملی؟ یہ کرونا آیا نا جی، کرونا جس ٹائم، تو یہ جو دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس نے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے جی، دنیا کی سب سے محفوظ ترین شہر صرف 2 ہی رہے ہیں، ایک کا نام مکہ ہے، ایک کا نام مدینہ ہے۔ باقی دنیا کے اندر کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس میں کوئی کرونا کا کیس نہ آیا ہو، پوری دنیا کے اندر کیس آئے جناب نہیں آئے۔ 19 کروڑ لوگوں نے حج اور عمرہ کیا اس دوران، 19 کروڑ لوگوں میں سے ایک کو بھی وہاں پہ کرونا نہیں ہوا۔ کیوں ہو جی؟ یہ وہ فضائیں ہیں جن فضاؤں میں میرے سونے نبی نے سانس لیا ہے۔ مکے میں بھی حضور نے سانس لیے ہیں، مدینے میں آپ خود جلوہ گر ہیں، تو دنیا آج ماننے پر مجبور ہے کہ وہ پانی جو نبی کے قدموں سے لگ کر نکلتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آب زمزم، اس پانی جیسا پانی کوئی نہیں، مکے شہر جیسا شہر کوئی نہیں، مدینے شہر جیسا شہر کوئی نہیں۔ حضور پھر پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اتنے مقام، اتنی فضیلتیں، یہ تو چند میں نے آپ کے سامنے موتی بکھیرے ہیں۔ حضرت اگر میں حضور کی ذات اور ان کی نسبتیں ہی بیان کرتا چلا جاؤں تو سبحان اللہ زندگیاں تو ختم ہو جائیں گی، میرے سونے نبی کی شانیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ نے وہ مقام دیے، اس لیے میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جہاں تک آواز پہنچے اللہ کے بندے ہر ایک اپنے مالک کا، اپنے آقا کا، اپنے ماں باپ کا ہمیشہ نام اچھا اور نیک نامی کرتا ہے، بدنامی نہیں کرتا۔ جو بچہ، جو اولاد، جو نوکر،
جو غلام اپنے آقا کی، اپنے ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنے، اس اولاد کو کبھی اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ ہم حضور کی روحانی اولاد ہیں۔ اگر حضور کی ازواج ہماری مائیں ہیں تو حضور ہمارے روحانی باپ ہیں۔ بحیثیت امتی، بحیثیت غلام کے، بحیثیت اولاد کے، ہماری زبان پر ایک ہی لفظ ہونا چاہیے، بس میرے نبی جیسا کوئی نہیں جی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ یعنی ایک ہی، جو کوئی حضور کی ذات پر اعتراض کرنے لگے کان بند کر لو۔ حضرت ایک صحابی رسول وہ مسلمہ کذاب کے ہاتھ چڑھ گئے۔ اس نے مسلمہ کذاب نے کہا کہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں دیتا ہوں گواہی۔ پھر اس نے کہا کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کیا کہا ذرا؟ پھر کہنا مجھے سنائی نہیں دیا، کیا کہیں؟ اس نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں دیتا ہوں گواہی۔ کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر کہنے لگے کی ذرا کہیں میرے سمجھ نہیں، انہیں ذرا اچھی سری کیا، اس بات کی گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کیا ہے؟ نے کہا بڑا سیانا تو ڈورا ہے بھائی، جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں تو تجھے فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جب میں اپنی نبوت کی بات کرتا ہوں تجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے کہا بے شرم بے غیرت، ابھی تک تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہمیں صرف ایک ہی ذات سمجھ آتی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس کے بعد نبوت کے دروازے بند کر دیے ہیں، میں تیری بات کیوں سنوں؟ تو کہتا میری بات سن، میں نے تیری بات ہی نہیں سنی۔ ہمیں اعتراض سننا ہی نہیں ہے جناب، ادھر سے سنو ادھر سے نکالو، ختم۔ جو دل میں رکھنا ہے، جو دماغ میں رکھنا ہے، جو سوچ میں رکھنا ہے، وہ شان مصطفیٰ، وہ عظمت مصطفیٰ، وہ مقام مصطفیٰ۔ حضرت آج بھی اور کل حشر میں بھی اور قبر میں بھی ایک ہی ذات ہے جو آپ کی شفاعت کرے گی، جس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔